بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بغلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکیدار نے صدا دی، علی جا، ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، علی جا، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دی جائے۔ اس طرح کے بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہے نر ہے تو کہہ دیں گے نر ہمیں پسند نہیں، اگر کہہ دے مادہ ہے تو ہم لیں گے نہیں، اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینے پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آستگی سے کہا، مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مہنس ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا ہے، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا، وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا علی جا، کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش، کہ ایک درہم زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے پاس ہی تھے نا، کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی، علی جا، ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکیے، اسے جانے دیں۔ مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درہم نیچے گرا وہ بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ علی جا کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور والا، یہ غلام پاس فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے، میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کی ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہے جبکہ دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، واہ، بہت عمدہ جواب دیا شکاری تم نے۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا، اس شکاری کو 4000 درہم۔ اور جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون سے کہا، میں نے کہا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکیں، اب وہ 4 کی بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون ہنس دیا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔